الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے بشیر اور ان کے اہل خانہ کی یہ محبت قبول منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامع ترین کلمات عطا فرمائے۔ جامع ترین کلمات کا مطلب یہ ہے، حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کا مطلب کیا ہے کہ حضور سمجھ لیں کہ کوزے کے اندر دریا نہیں بلکہ سمندر بند کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ جس طرح کہ ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ام السنہ اور ام الحدیث کے لقب سے بھی ایک حدیث یا خطاب سے یاد کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ 5 صحابہ اکرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیحین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وقت بالکل قلیل ہے، صرف الفاظ آقا علیہ السلام کے الفاظ کی چاشنی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلع علینا رجل، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے۔ اس شخص کی کیفیت کیا ہے، حلیہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر الصبر ولا یعرفہ منا احد، اس کے کپڑوں کے اوپر دور سے آنے کے آثار بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ فنظر بعضهم الی بعض، ایک اور حدیث پاک کے اندر اسی کے متصل جو دوسرے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں فنظر بعضهم الی بعض، صحابہ ایک دوسرے سے ان کی طرف تجسس سے دیکھنے لگے کہ یہ ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، سفر کے اوپر دور سے آنے کے آثار بھی نہیں ہیں، اور بندہ اجنبی ہے لیکن کپڑے صاف ستھرے ہیں اور دور سے آنے کے آثار
یا نشانیاں اس کے کپڑوں کے اوپر موجود نہیں ہیں. اب حتی جالسا فاسند رکبتئی الی رکبتئی ووضع کفئی الی فخذئی. اور محبت کا عالم یہ ہے، قربت کا عالم یہ ہے، فاسند رکبتئی الی رکبتئی، اس نے اپنی رانوں کو حضور کی رانوں کے ساتھ ملا دیا. ووضع کفئی الی فخذئی، اور اپنی ہتھیلیوں کو حضور کی رانوں کے اوپر رکھ دیا. باتیں ہیں، کہنے لگا یا محمد. اس نے اب 4 سوال کیے. پہلا سوال یہ ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کے الفاظ اپنے ذہن کے اندر رکھ کر جانے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، یہ اسلام ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے. وَتَصُومَ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر حج کے لیے جانے کی استطاعت تیرے پاس موجود ہے تو حج بھی کرے، یہ اسلام ہے. دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ یا محمد فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے. وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تجھے تکلیف پہنچے یا آسانی پہنچے، ہر خوشی غمی کیوں اللہ کی طرف سے جان کر خاموش ہو جا. اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان رکھنا. اس نے پھر تیسرا سوال کیا یا محمد فاخبرنی عن الاحسان، بتائیے کہ احسان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کیا کر کہ جس طرح کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ان تعبد اللہ جس طرح کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کیا کر جس طرح کہ تو اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور کم درجہ یہ ہے احسان کا کہ تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہاں پر کھڑا ہو خانپور کی کسی مسجد کے اندر، اس کے ذہن کے اندر موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بتائیں اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. چوتھا سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. آقا علیہ السلام کیونکہ قیامت کا جو معلومات ہیں خاص وقت قیامت اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتانے سے محدثین لکھتے ہیں کہ منع فرمایا ہے. آقا علیہ السلام نے جواب دیا مل مسئول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول سے زیادہ سائل جانتا نہیں ہے. پھر انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی. فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، اگر قیامت کا وقت خاص آپ نہیں بتاتے تو آپ بتائیے کہ اس کی چند نشانیاں ارشاد فرما دیجئے. یہاں پھر ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی نشانی ہمارے گھروں کے اندر موجود تو نہیں پائی جا رہی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تالد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر بیٹیاں بے لگام ہو جائیں گی، بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی. والدہ بیٹی کو کہے گی کہ تو یہ کام کر، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ کام نہ کر کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے. تو بیٹی اپنی والدہ کو کہے گی کہ تمہیں کیا علم ہے، میں معاملات کو بہتر جانتی ہوں، حالات سے مجھے بہتر عطائی ہے. یعنی بیٹی
अलैहिस्सलाम बिल्कुल आखिरी अल्फाज है हदीस पाक के, अंतरा अलहुफातल उरातल आलता रियाशाते यततावलून फिल बुनियान। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी ये है, अंतरा अलहुफाता, तुम देखोगे कि नंगे पांव चलने वाले लोग, वल उराता, और नंग रंग जिनके पास पहनने को लिबास नहीं है, वल आलता, और नादार गरीब लोग, यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर देंगे। आज हम अरब की हालत देखें तो ये हालत बिल्कुल बेईन ही आज हमें सादक नजर आती है। वो चला गए, सुम्मन तलब, वो सवाल करके चले गए। आका अलैहिस्सलाम हज़रत उमर बिन खत्ताब से पूछते हैं, अतदरी या उमर मन साइल, ए उमर तुम्हें मालूम है कि ये साइल कौन था? हुजूर हज़रत उमर ने आगे हज़रत उमर की मोहब्बत देखिए। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि ये साइल कौन था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, फ़इन्नहु जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें इसके अंदर जो इस्लाम, जो ईमान के बारे में बयान किया गया, जो इस्लाम के बारे में बयान किया गया, जो एहसान के बारे में बयान किया गया, इन आका अलैहिस्सलाम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।